مجھے بہت دور کا سفر کر کے پہنچنا ہے، وہاں کا جو وقت تھا وہ تقریباً قریب آیا چاہتا ہے، میں مختصر سے انداز میں چند باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورۃ الرحمن کی آیتیں، اور سورہ رحمان ہر ایمان والا جانتا ہے، اور اس سورت کو عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ اور شہروں کے اندر تو لوگوں کا عجیب قسم کا شوق ہے، اپنے ائمہ سے بعض مرتبہ درخواست کرتے ہیں اجی نماز میں سورہ رحمان پڑھ کے سنا دیو، سورہ رحمان سننے کو جی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ رحمان کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ظاہری نعمتوں کو بیان فرمایا، باطنی نعمتوں کو بیان فرمایا، جسمانی نعمتوں کو بیان فرمایا، روحانی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ اب ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ رحمان کو کہاں اتارا ہے، مکے میں اتارا یا مدینے میں اتارا؟ جب ہم کتب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو مفسرین دونوں طرف گئے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، لیکن امام قرطبی علیہ رحمہ جو مشہور مفسر ہیں اور تفسیر کے اندر ان کا بڑا کارنامہ ہے، بڑی ثقیل کتاب تفسیر کی ان کی موجود ہے، امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو مکی زندگی کے اندر نازل فرمایا ہے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ اپنے اس موقف کی تائید کے لیے ترمذی شریف کی ایک روایت بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الرحمن کو پڑھ کر کے اپنے کچھ صحابہ کو، اپنے کچھ غلاموں کو، اپنے کچھ دیوانوں اور بستانوں کو پڑھ کر کے سنایا، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کی زبان سے اس سورت کی تلاوت کو سن رہے تھے اور بالکل خاموشی کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس سورت کو سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کی تلاوت کو مکمل فرمایا، اور اس کے بعد میں آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے اس سورت کو جنات کی ایک جماعت کے سامنے پڑھا تھا، تمہارے سامنے بھی میں نے اس کی تلاوت کی، تم نے اس کی تلاوت کو سنا، لیکن یاد رکھو لوگوں میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کو سن کر کے اثر قبول کرنے کے اعتبار سے تم سے زیادہ بہتر میں نے جنات کی جماعت کو پایا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ میں سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے سورت کو پڑھ رہا تھا، آپ خاموشی کے ساتھ سورت کو سنتے رہے، لیکن میں جنات کی جماعت کے سامنے جب اس سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور میں اس آیت پر پہنچتا تھا، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جنات کو مخاطب کیا، انسانوں کو مخاطب کیا، اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچتا تھا تو جنات کی جماعت اپنی زبان سے جملہ بولتی تھی، جنات کہتے تھے لا بشیء من نعم ربنا نکذب، ولک الحمد، کہ ہمارے پروردگار، ہمارے پالنہار، ہمارے رب، آپ کی نعمتوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کی تکذیب کریں، ہم اس کا انکار کریں، ہم اس کو جھٹلائیں، آپ کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے۔ ولک الحمد، تمام تعریف آپ کی ذات کے لیے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ لیلۃ الجن کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جنات کا ایک وفد آیا تھا، جنات کی ایک جماعت آئی تھی، اللہ کے نبی نے اس جنات کی جماعت کو توحید کا پیغام پیش کیا، ان کے سامنے احکام شریعت کی تبلیغ فرمائی، اور یہ لیلۃ الجن کا واقعہ مکی زندگی میں پیش آیا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ سورت مکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا سب سے پہلا لفظ استعمال فرمایا الرحمن۔ الرحمن اس کے معنی کیا ہے؟ جسے تھوڑی سی بھی
سوجھ بوجھ ہے دین سے وہ اس کے معنی کو جانتا ہے، اس لیے کہ لفظ رحمان بسم اللہ کے اندر مستعمل ہے۔ اور بسم اللہ کا ترجمہ تقریباً ہر ایمان والا جو نمازی ہے، تھوڑا دین سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ بسم اللہ کے معنی کو جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لفظ رحمان سے اس آج سورت کی اللہ پاک نے شروعات فرمائی اور اس کا آغاز فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز لفظ رحمان سے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکے والوں کے سامنے اپنا تعارف کرانا چاہتا تھا اور لفظ رحمان کو ان کے سامنے بیان کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ لفظ رحمان بھی میرا ہی صفتی نام ہے اور مجھے ہی رحمان کہتے ہیں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کو رحمان کہا جا سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکے والے، عرب والے اللہ کے مختلف ناموں کو جانتے تھے، مگر لفظ رحمان کے بارے میں وہ ناواقف تھے کہ یہ بھی اللہ ہی کے لیے مستعمل ہے، یہ بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، بڑا مہربان میں ہی ہوں، یہ رحمان میرا ہی نام ہے۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اللہ نے قرآن سکھایا۔ اب یہاں پر کئی سارے سوالات قائم ہوتے ہیں، ان سوالوں کو جواب مجھے آپ کے سامنے دینے تھے، مگر میں جب سوالات کو چھوڑ دیتا ہوں اور جب سوالات سامنے رکھ کر ان کا جواب پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ پہلا سوال کس کو سکھایا، دوسرا سوال کب سکھایا، تیسرا سوال کیوں سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات نہیں شاہ فرمائی کہ کس کو سکھایا ہے۔ اللہ کے عربی جاننے والے جانتے ہیں علم یعلم تعلیم من باب تفعیل، یہ لفظ ایسا ہے کہ اپنے لیے دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں لفظ قرآن ایک مفعول ہے اور دوسرا مفعول یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کس کو سکھایا قرآن؟ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ رحمان کا سکھایا، لیکن سکھایا کس کو؟ اس کے بارے میں بالکل جواب واضح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن سکھایا۔ رحمان نے، رحیم نے، خالق نے، مالک نے اپنا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کا نام محمد عربی کو سکھایا، اس لیے کہ براہ راست اللہ کے شاگرد محمد عربی ہیں، وہ معلم ہیں، محمد عربی متعلم ہے، وہ استاد ہیں، اللہ کے نبی شاگرد ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے دیوانوں کو سکھایا۔ صحابہ نے تابعین کو، تابع تابعین کو، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اللہ کا فضل ہوا کہ آپ کی مسجد کے اندر مفتی عبداللہ نے آپ ہی کی بستی کے ایک بچے کو قرآن سکھایا۔ یہ وہی سلسلہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن محمد کو سکھایا، محمد نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تابع تابعین کو سکھایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 1400 سال سے تقریباً یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کی اس بستی کے اندر، آپ کی اس محلے کے اندر وہی قرآن جو رحمان نے پیغمبر اعظم کو سکھایا تھا، آپ کے مسجد کے امام اور خطیب نے آپ کے محلے کے بچے کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن۔ کب سکھایا رحمان نے قرآن؟ کیا حالات تھے، کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا؟ جب ہم تاریخ کے اوراق حلال کر کے دیکھتے ہیں، کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن رحمان نے پیغمبر کو ایسے دور کے اندر سکھایا ہے جس دور کے اندر ہر چہار دانگے عالم میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، تاریخی ہی تاریخی تھی، ہر جرم، ہر گناہ اس روئے زمین پر اور اس دھرتی پر پایا جاتا تھا، اور بالخصوص وہ دھرتی جسے عرب کی دھرتی کہا جاتا ہے، وہ سرزمین جسے مکے کی سرزمین کہا جاتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہ تھا، کوئی پاپ ایسا نہ
جو مکے کی دھرتی پر عرب کی سرزمین پر نہ پایا جاتا۔ شراب نوشی عام ہے، زناکاری عام ہے، جوئے بازی عام ہے، بدکاری عام ہے، اور وہ بت پرستی جو سب سے بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس دھرتی پر جتنے جرم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، اللہ جب چاہے گا جسے چاہے گا معاف کر دے گا، مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ بت پرستی کا گناہ، شرک کا گناہ، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی خالقیت میں، اللہ کی مالکیت میں کسی کو ساتھی اور شریک قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے۔ اور اس جرم کا حال ان کے یہاں یہ تھا کہ ایک نہیں ہزاروں انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے، معبودان باطلا بنا رکھے تھے، جن کے سامنے وہ اپنا ماتھا ٹیکتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو عبادت کے نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بت پرستی کا حال ان کے یہاں یہ تھا کہ وہ راہوں سے گزرتے تھے، کوئی خوبصورت پتھر انہیں پڑا ہوا نظر آتا، دل کو بھاتا، خوشنما لگتا، اچھا لگتا، اس پتھر کو اٹھا کر اپنے پاس رکھتے اور اسے تھوڑا سا صاف ستھرا کر کے اسی کو اپنا خدا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ابھی وہ خدا ہے، کوئی اور اچھا سا پتھر نظر آیا، اسے اٹھا لیا، پہلے والے خدا کو لات ماری، اس کو خدا بنا کر کے بٹھا دیا، اس سے عبادت شروع کر دی۔ اور عجیب حیرت ہوتی ہے، کتابوں کے اندر تذکرہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز تیار کر دے، مثلا حلوہ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اس پر چاندی کے برج لگائے، سونے کے برج لگائے، اور جب چاندی اور سونے کے برج لگ جانے کے بعد وہ چیز نگاہ کو خوشنما لگنا شروع ہو جاتی، نگاہوں کو بھانا شروع ہو جاتی، تو یہ بھول جاتے تھے کہ ہم نے کھانے کے لیے حلوہ بنایا ہے، اسی کے سامنے ڈنڈور کرنا شروع کر دیتے، اسی کو خدا بنا بیٹھتے، اسی کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کے سامنے اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک موقع پر بت نے فائدہ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کے ماننے والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے بت نے فائدہ پہنچایا۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ایمان والا ہو کر بت کے بارے میں کہنا کہ نفع پہنچائے گا، حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کو نافع جانے، اللہ کو ذات جانے، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، کہ ایمان والا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے بت نے فائدہ پہنچایا۔ ابھی صحابہ حیران ہی کے اندر تھے، ابھی پریشانی ہی کے اندر مبتلا تھے کہ صحابی رسول اپنی گفتگو کا دائرہ آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک مرتبہ سفر پر نکلا اور میں نے آٹے کا ایک اپنے لیے خدا بنا رکھا تھا، جیسے آٹے کے میدہ کے بسکٹ تیار ہوتے ہیں، ان کے خدا بھی تیار ہوتے تھے، اور ان کے آج کس طرح کے خدا تیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آٹے کا ایک بت بنا رکھا تھا، میں اس کی عبادت کرتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا، اس کی پرستش کرتا تھا۔ میں سفر پر نکلا تو سارے سفر میں نے ساتھ میں لیا، توشہ میں نے ساتھ میں لیا، مگر سفر لمبا ہو گیا، توشہ تھوڑا پڑ گیا۔ اب راستہ میرا باقی ہے، سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، مجھے سفر کے اندر راستے کے اندر بھوک نے پریشان کیا، شدت کی مجھے بھوک لگی، اور میرے دوشے دان کے اندر کھانے کے برتن کے اندر کوئی چیز نہیں جس سے میں اپنی بھوک مٹا کروں۔ میں بڑا پریشان، میرے دماغ کے اندر اچانک یہ بات آئی کہ بھئی تیرے پاس آٹے کا بنا ہوا تیرے خدا بھی تو رکھا ہے۔ میں نے اس خدا کو نکالا اور اس خدا کی گردن مروڑی کو اسے کھا لیا۔
وقت آنے شروع کیا، پھر بھوک لگی، اس کا ایک ہاتھ توڑا اسے کھا گیا، پھر دوسرا ہاتھ توڑا اسے کھا گیا۔ اسی طرح سے بھوک لگتی گئی، میں اپنے خدا کو کبھی گندا بناتا چلا گیا، کبھی لولا بناتا چلا گیا، اور کبھی آباد بناتا چلا گیا۔ میں نے اپنا سارا کا سارا خدا کھا لیا، تو خود نے مجھے کس طرح سے فائدہ پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے واقعہ سنا، اللہ کے نبی کو ہنسی آئی، صحابہ کرام بھی ہنسنے لگے کہ دیکھو کس طریقے سے لوگ خدا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو بت پرستی کا حال یہ تھا کہ انہوں نے بے شمار اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ جب ہر طرف گناہوں کا دور تھا، جرائم کا دور تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اور کیوں سکھایا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کیوں سکھایا؟ اس لیے سکھایا تاکہ یہ پیغمبر، یہ میرا لاڈلا، یہ میرا محمد، یہ میرا تعریف کے لائق انسان اس قرآن کو لے کر اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو سکھائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے، تاریکیوں سے نکالے، ظلمتوں سے نکالے، اجالے کی طرف لے کر کے آئے، ایمان کے اجالے کی طرف، اعمال صالحہ کے اجالے کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ ظلمتوں سے لوگوں کو نکالیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اترا، اللہ نے قرآن محمد کو سکھایا، محمد نے قرآن اپنے ماننے والوں کو سکھایا، اور ان کو ایک تحفہ پیش کیا، تو وہ قوم، وہ سماج جو ہر طرح سے برائیوں کا دلدادہ سماج بن چکا تھا، گناہوں کا رسیلہ بن چکا تھا، ان کی گھٹیوں کے اندر گناہ پڑے ہوئے تھے، اور گناہ ان کے دل و دماغ پر اپنی حکمرانی کر رہے تھے، اپنی بادشاہ کر رہے تھے۔ جب جب ان کے دل کے اندر کوئی بات آتی، کوئی خیر کی بات نہیں آتی تھی، کوئی بھائی کی بات نہیں آتی تھی، گناہ اور پاپ اور جرم کی بات ان کے دل کے اندر آتی، اسی طرح کے خیالات، یہی تفکرات، یہ ان کے تصورات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، محمد نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا، تو وہی لوگ جو گناہوں کے دلدادہ تھے، بہترین انسان بن کر کے ایک صالح معاشرہ تشکیل دینے کا سبب بنے، اور ایسے بہترین افراد بنے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے علاوہ اس روئے زمین پر صحابہ سے نہ کبھی پہلے